توشہ خانہ کیس میں کتنا بڑا فراڈ کیا گیا یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. کچھ ایسی حقیقتیں جو عام بندے کو نہیں پتا، جس کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف کہ گھڑی چور. اسی کیس میں یہ چیز کنفرم کر دی گئی ہے جی اس بندے نے کوئی گھڑی چوری نہیں کی، اسی کیس میں جس میں جج نے اس کو سزا دی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس چیز پہ سزا دی ہے یار. کسی آپ عام بندے کو، جج کو چھوڑو، کسی عام بندے کے آگے عمران خان کے کیس کی فائل رکھو، وہ بندہ بھی ایک بار ہنسے گا اور کہے گا کہ اس کیس میں عمران خان کو سزا دی ہے، جس کیس میں تو تک ہی نہیں بنتی. حقیقت کیا ہے اس کیس کی میں آپ کو کچھ چند حقائق بتا دیتا ہوں. سب کو اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگیوں کا معاملہ ہے، یہ آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ پاکستانیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے کہ اس ملک میں خوددار بندے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. توشہ خانہ کیس میں جو جج ہمایوں دلاور، جو ایک غیر جانبدار جج نہیں تھا، اسے جو سزا دی ہے نا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ جی عمران خان نے وہ کیس بھیجا تھا الیکشن کمیشن نے ہمایوں دلاور کو کہ جی یہ کیس جو ہے اس میں آپ فیصلہ کریں گے. جی عمران خان نے یہاں پہ 2 نمبری کی، اور وہ کیا 2 نمبری کی ہے جی، گھڑی چور پورا 15 مہینے کرتے رہے. اور جج ہمایوں دلاور نے کیا فیصلہ دیا کہ جی اس میں جو گھڑی چوری یہ وہ الزامات تھے یہ نہیں ہے. وہ غیر جانبدار نہ ہوتے ہوئے نون لیگ کا بندہ یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا وہ جج. اس کے باوجود اس جج نے کیا کہا ہے کہ جی یہ جو گھڑی تھی نا، جو گھڑی عمران خان نے لی تھی، وہ تو قانون کے مطابق لی تھی، کیونکہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو جب کوئی گھڑی یا کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے تو وہ تو اس کا تحفہ ہوتا ہے، وہ تو اس کی چیز ہوتی ہے. تو پھر وہ 20% جس کو ابھی عمران خان نے 50% کیا ہوا ہے، وہ 20% دے کے تو وہ چیز رکھ سکتا ہے. اس ملک میں عمران خان سے پہلے ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 11 گاڑیاں نواز شریف لے چکا ہے، 9 گاڑیاں اسد زرداری لے چکا ہے، 2 مرسیڈیز، ایک BMW جو ہے وہ نواز شریف اٹھا چکا ہے، اور 2 کے قریب مرسیڈیز زرداری لے چکا ہے. اور پتہ نہیں کتنے طوائف ہیں، 47 سے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ، سنا ہے کہ جی 1100 سے زائد تحفے اس ملک میں جو ہے وہ وصول کیے گئے، اور پھر وہ تحفے آگے بیچے گئے ہیں، کھا پی لیے گئے، جو بھی کیا، کیونکہ وہ ان کے اس ملک کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا تھا ان کو سب کو، پرائم منسٹر کو، وزیر کو، کسی بڑی کمیٹی کا چیئرمین ہو گیا، ان سب کو اس چیز کا. اور عمران خان کے اوپر کیا لگایا جی گھڑی چوری کر لی. گھڑی کیا چوری کی جب اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور جج جو دلاور تھا اس نے بھی یہ مانا کہ اس ملک کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور جب اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر گھڑی چور کیا ہوا؟ وہ تو آپ نے پورے ملک میں لگایا ہوا ہے. 11 گھڑیاں آپ نے لی ہوئی ہیں اور الزامات اس پہ گھڑی چور. اور جج ہمایوں دلاور کا جو کیس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ جی لکھا ہوا جی جو گھڑی تو قانون کے مطابق اس نے لی ہے 20% دے کے، اور جو ایکچولی جو گھڑی سے جو قیمت لی ہے، پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن میں جو فارم جو نامزدگی جمع ہوتی ہے نا، اس فارم میں ایک خانہ ہے سی اور ایک خانہ ہے میرا خیال ہے جے یا کچھ اس طرح کا خانہ ہے. ان 2 خانوں میں جو ہے عمران خان نے وہ شو نہیں کیا جی کہ میں نے گھڑی لی تھی اور میں نے اس میں سے جو پیسے ملے وہ اس نے شو نہیں کیے. آپ قسم اٹھا کے لے لو. اب جیو کا ایک پروگرام ہے شہزاد اقبال نے کیا، تو اس میں شہزاد اقبال نے باقاعدہ وہ فارم لا کے بتائے تھے کہ یار یہ فارم دیکھو، اس فارم میں تو نواز شریف کا فارم ہے، خواجہ آصف کا فارم ہے، زرداری کا فارم ہے، سب کے فارم ہے، جس میں انہوں نے جتنے بھی توشہ خانہ کے وہ چیزیں بیچی ہوئی ہیں، سیل کی ہوئی، جو بھی کیا ہوا ہے ان کا وہ اس کی باقاعدہ کوئی اس میں وہ نہیں دکھائی، کوئی چیز جو ہے وہ ادھر شو نہیں کی، کوئی پیسے شو نہیں کیے، کچھ بھی شو نہیں کیا ہوا اس میں کہ یہ ہم نے کتنے چیز کی بیچی تھی کتنی. اگر عمران خان نائل ہوا اس میں، عمران خان نے نہیں ظاہر کیا الیکشن کمیشن میں، اس نے اپنے ٹیکس میں ظاہر کیا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں انفارمیشن کے لیے کہ عمران خان نے جو توشہ خانہ میں چیزیں بیچی تھی، اپنے جو اس کا سوابدید تھا اس نے بیچ کے جو پیسے ملے تھے، ایک تو اس کی سڑک بھی بنوائی تھی اس نے اپنے گھر کے باہر، وہ سڑک آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے. لیکن جو اس نے پوری رقم اس کو ملی تھی وہ اس نے اپنے ٹیکس ریکارڈ میں ظاہر کی ہے، FBR کے پاس پڑی ہے. لیکن کیونکہ عمران خان ایک خوددار آدمی ہے، عمران خان اس ملک کے بھلے کے لیے سوچ رہا ہے، عمران خان طاقتوروں کے آگے کھڑا ہو گیا، عمران خان مافیا کے آگے کھڑا ہو گیا. اس ملک کی وہ 14 جماعتیں جو ساری زندگی اس کے خلاف لڑتی رہی، اب ایک دوسرے کے خلاف لڑتی رہی، وہ آج اکیلی اس کے خلاف کھڑی ہیں، کیونکہ یہ بددیانت نہیں ہے، دیانتدار تھا. اس بندے کو جیل کروانی ضروری تھی، اس بندے کو نائل کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ مافیا کے سامنے کھڑا تھا. اب جانتے کون ہے اس ملک میں مافیا؟ میں ان کا نام نہیں لے سکتا، بہت طاقتور لوگ ہیں، اور اس کے سامنے یہ کھڑا تھا اور اس کو جیل کروانی ضروری تھی. تو کسی بھی قسم کا کیس اٹھا کے ڈال دو اس کو جیل کے اندر. جج نے کیا فیصلہ دیا؟ جج نے یہی فیصلہ دیا نا کہ جی اس نے صرف ظاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن کے اس اپنے اثاثے، تو ٹیکس میں تو ظاہر ہیں، سب چیزوں میں ظاہر ہیں. تو اس الیکشن کمیشن کے فارم میں کسی پارلیمنٹیرین نے چیزیں ظاہر نہیں کی ہوئی، تو پھر سب کو نائل کر دیا جائے، سارے کے سارے نائل ہوں گے. یہ پارلیمنٹ تو گھر جائے گی، نواز شریف جائے گا، زرداری جائے گا، خواجہ صاحب جائے گا، احسن اقبال جائے گا، سارے جائیں گے، بلاول بھی جائے گا، مریم بھی جائے گی. لیکن کیونکہ عمران خان کو اندر کرنا ہے تو اس کے باقیوں کو چھوڑو. انہوں نے ظاہر کیے نہیں کیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اندر ڈالو، اس نے کیوں نہیں ظاہر کیے.
یہ اس ملک میں ایک نام نہاد جھوٹا کیس بنا کے اس کو اندر کیا ہے. میں آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں میں پریڈکشن کر دیتا ہوں. آپ قسم لے لو کہ اس ملک میں تاریخ دہرائی جائے گی کہ یہ ملک یاد رکھے گا, اس ملک کے لوگ یاد رکھیں گے کہ کوئی بندہ آیا تھا قائد اعظم کے بعد جس نے ہمیں زبان دی تھی, جس نے ہمیں بولنا سکھایا تھا, جس نے ہمیں شعور دیا تھا, اور اس کے بعد ہمیں اس ملک میں شعور دے دیا تھا. اور جب ہمیں شعور ملا تو یہ انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے. وہ وقت مجھے نہیں لگتا کہ دور ہے کہ جب ہم اپنا حق مانگیں گے اور جو اپنی حدود اور اپنے دائرے سے باہر نکل کے کام کر رہے ہیں وہ بارڈروں پہ جائیں گے, وہ اپنی حدود میں جائیں گے, وہ اپنے دائرے اختیار میں رہ کے کام کریں گے, اس سے باہر نہیں نکلیں گے. اور انشاءاللہ ایک دن یہ ملک ترقی کرے گا, اس ملک کے عوام اس ملک کے فیصلے کریں گے. مجھے وہ دن دور نہیں لگتا. میرا کام صرف اتنا ہے کہ ویڈیوز بنا کے اویئرنیس دینا لوگوں کو کہ آپ کے حقوق کیا, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں کیا دو نمبری اور کیا فراڈ ہو رہا ہے. اپنا حق جانو, اس کے بعد آپ جس کو دل ہے ووٹ دو, لیکن اپنا حق جانو اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہو. اس ملک کا یہ مستقبل ہے, اس سے آگے کوئی مستقبل نہیں ہے. اس سے پہلے آپ 70 سال دیکھ چکے ہیں کہ اس ملک میں جھوٹ اور فراڈ کی وجہ سے, دھوکہ دہی کی وجہ سے, بےمانی کی وجہ سے اس ملک کا جو اشر ہوا ہے. آج ہم 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. ہمارا 50% طبقہ اس ملک پاکستان کا. اللہ امین ناصر رہے. خدا حافظ.